یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ مومن وہ جو ٹانکے کا گھوڑا ہے ایک سیدھا چلنے والا اس طرح نہیں ہوتا ہے، بصیرت کے ساتھ چلتا ہے، دائیں بائیں نظر رکھتا ہے، آگے پیچھے نظر رکھتا ہے، اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ مومن بصیر ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہونا چاہیے، مومن بیدار ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے حالات کیسے ہیں ان حالات کے مطابق خود کو ڈالتا ہے، لیکن اپنے مشن کو چھوڑتا نہیں، اپنے ہدف کو چھوڑتا نہیں، ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتا، حالات کے ساتھ چلنا سیکھتا ہے۔ اس لیے وہ عبادت بھی کرتا ہے تو بصیرت کے ساتھ کرتا ہے، وہ اخلاقیات کو بھی درست کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اخلاقیات میں بدخل ہو جائے، نوافل میں بڑا تیز ہو جائے، سنتیں پڑھتا رہے، درود بھیجتا رہے، باتیں کرتا رہے، لیکن کوئی بچہ شرارت کرے تو ایک گالی بھی دے دے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، اس تلاوت میں اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، یا اس نافلہ نماز میں اس کے اوپر خاص اثر نہیں ہوا۔ اپنے اخلاق کو درست رکھنا بھی، اپنے باطنی طور سے خود کو درست رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، صرف ظاہر صلاح کافی نہیں۔ ایک صحابی تھے آپ کے، اس کو وہ شاید ناخواندہ تھا یا کم خواندہ تھا، مولا نے ایک عجیب مثال دی ہے، مولا امام حسن جعفر کی زندگی آپ پڑھیں، بہت دلچسپ باتیں لگتی ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ نے اس کو ایک سادہ دیہاتی مثال دی، فرمایا کہ اے فلاں، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، تاریخ کا نام آیا ہے، تیرے ہاتھ میں اگر کوئی اخروٹ ہو، یہ دیہاتی مثال ہے، دیہاتی بچے بھی سمجھتے ہیں اخروٹ کیا چیز ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، تیرے ہاتھ میں اگر کوئی اخروٹ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ موتی ہے، یہ گوہر ہے، یہ کوئی سونا ہے، تو یہ اخروٹ سونا نہیں بنے گا، اخروٹ تو اخروٹ ہے۔ لیکن اگر تیرے ہاتھ میں کوئی سونا ہو، کوئی بہت قیمتی پتھر ہو، بہت قیمتی کوئی دھات اور لوگ کہیں کہ اخروٹ، تو یہ سونا اخروٹ ہے، حقیقت نہیں تبدیل ہوگی۔ لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑے متقی ہو، ماشاء اللہ ولی ہو، اللہ صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ، لیکن اندر سے جو کچھ میں ہوں وہی اخروٹ تبدیل نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف تبدیل کرتے ہیں، لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، لوگوں کی شور شرابہ کرتے ہیں۔ حجی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، کیا بات ہے، آپ کی نماز، آپ کی قرآن، آپ کے انداز بڑی زبردست کیا بات۔ ہم لوگ دھوکے میں آتے ہیں، جب لوگ زیادہ کچھ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں میں کچھ گئی ہوں، آہستہ آہستہ خود کو بھی دھوکہ ہونے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا نے تنبیہ فرمایا کہ نہ کرو، اخروٹ تبدیل نہیں ہوتا، اگر تو اخروٹ کو لوگوں کے سونا کہنے سے تو سونا نہیں بنتا، اگر وہ اندر سے سونا ہے لیکن لوگوں کو تو اخروٹ لگ رہا ہے، یعنی کم قیمت لگ رہا ہے، تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو اندر سے تو سونا ہے، تو اندر سے خدا سے جو لگایا گیا ہے، تو اندر سے قیمتی انسان ہے۔ ظاہر میں لوگوں کو تو بڑا سادہ لگتا ہے، یہ بیچارے دینی طالب علم، کچھ لوگ رحم کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دینی طالب علم بن گئے، خود کو ضائع کر دیا۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو، یہاں صرف علماء کو، صرف طلبا کو کمزور سمجھتے ہیں، بیچارے سمجھتے ہیں، ضائع ہونا سمجھتے ہیں۔ کامیاب ہونا یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری شگری کا حاصل ہو جائے یا کوئی اچھی نوکری یا کوئی اچھا کوئی کاروبار چل رہا ہو جائے، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، فلاں فخر قوم، فخر علاقہ کہ اس نے ڈگری لی ہے، انجینئرنگ میں داخلہ کرا ہے، پائلٹ بن گیا، یعنی ایک مشین چلانے کا ڈرائیور بن گیا، ساری برادری اس کو مبارکباد دیتی ہے۔ تو ایک مشین ہے نا، لوہا پرواز کرنے والا لوہا انجن، اس کو چلانے کے مالک
برادری میں کوئی آدمی پائلٹ ہو جائے تو اس کو ساری برادری مبارکباد دیتی ہے، لیکن کوئی دینی طالب علم ہو جائے تو کوئی بھی مبارکباد نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برادری کی نظر میں پائلٹ ہونا بہت بڑا آدمی ہونا ہے، دینی طالب علم ہونا کوئی بڑا آدمی ہونا شمار نہیں ہوتا تو مبارکباد دیتے ہیں، اگر ہوتا لوگوں کی نظر میں مبارکباد دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو اخروٹ سمجھتے ہیں، اس کو سونا سمجھتے ہیں، جب یہ حقیقت میں یہ سونا ہے وہ اخروٹ ہے۔ بس تم فکر مند نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ کہ کوئی تجھے اخروٹ کہہ رہا ہے اور کسی کو سونا کہہ رہا ہے، کسی ڈگری والے کو، کسی کاروبار والے کو، کسی فلاں دنیا میں کامیاب۔ ٹھیک ہے، دنیا میں حلال طریقے سے کامیاب ہونا اچھی بات ہے۔ میں نے پہلے یہ کیا کہ اسلام ہمارے ائمہ کبھی بھی ولا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کے ارشاد ہے، اپنے حصے کی دنیا حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ، اس میں بھی کامران ہو جاؤ۔ وہ ناکامی نہیں ہے، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ ہو، بشرطے کی حلال طریقوں سے ہو، بشرطے کی حلال مقاصد کے لیے ہو، جائز حالات میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر لوگوں کی نگاہ کو دیکھ کر خود کو پریشان مت کرو یا خود کو زیادہ خوشحال مت کرو۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، حقیقت کو دیکھو، حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے۔ اور قرآن کی مثالیں مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کتنے اپنے پیروکاروں پر نظر رکھتے تھے، ان کے لیے سوچتے تھے، ان کے لیے فکر مند تھے۔ زیادہ آپ کا وقت نہ مجھے ہمارے حسین صاحب نے آڈر بھی دیا ہے کہ آپ مختصر کریں، ہمیں کہیں اور مجلس میں بھی جانا ہے، تو ہمیں حامی بنی ہے، تو بس آپ کی جانب میں یہیں پر ایک جملہ آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آقا کتنے شفیق تھے اپنے ماننے، کتنا درد، امام ہوتا ہے وہ اپنے ہر ماننے والے پر نظر بھی رکھتا ہے، ہر ماننے والے کے لیے درد بھی رکھتا ہے۔ علی نے یقین کو بٹھایا ہوا تھا دربار میں وزیر اعظم بنا کر، اور وہ تنگ ہوتا تھا، مومن تھا، عرض کرتا تھا مولا ان ظالموں کے ساتھ رہ کر تنگ ہو جاتا ہوں، اجازت دو، اجازت دیں تو میں چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤں، آپ کی خدمت میں رہوں، عبادت کروں، آپ کی کفش برداری کروں۔ مولا نے فرمایا وہی رہو، کام کرو میرے پیروکاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے کام کرو۔ وزیر اعظم جو کام کر سکتا ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر میرا کفش بردار نہیں کر سکتا، وزیر اعظم بہت کچھ کام کر سکتا ہے، لہٰذا وہاں اگر کسی کو عہدہ مل جائے شیعان علی میں سے تو علی میں یقین مت کرو، اگر کوئی سیاسی منصب مل جائے تو علی میں یقین مت کرو، اگر کوئی اقتصادی منصب مل جائے تو علی میں یقین بنو، وگرنہ طاغوت کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی کام کرتے ہو تو پھر طاغوت کے دین میں رہ کر شیعان علی کے لیے کام کرو۔ علی نے اپنی کو وہیں بتایا، لیکن ایک دن کوئی شخص ملنے کے لیے آیا تو علی کے پاس ٹائم نہیں تھا، ملاقات نہیں ہو سکی، وہ شکایت مولا کو مل گئی بنی، وہ علی نے اپنی بغداد مولا کو مدینے میں شکایت کی گئی کہ علی نے ابراہیم جمال کو ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ یہ مولا کے ذہن میں تھا، مولا نے اسے رکھا ہوا۔ ایک دن علی نے حج پہ جانے کے لیے آگے مدینہ، مولا کی زیارت مقصود تھی، رات کو چھپ کے مولا کی خدمت میں آئی، مولا نے اجازت نہیں، ٹائم نہیں دیا، حیران ہو گیا، مولا مجھ سے کیا قصور ہوا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا، مگر جواب نہ آیا۔ لیکن پیروکار تھا، عاشق، وزیر اعظم تھا امام کے لیے، اگر عاشق بھی تو عاشق دروازہ چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، اگر معشوق اجازت نہ بھی دے تو دروازے پر کھڑا رہتا، مولا کے در پہ کھڑا رہتا، یہاں تک کہ مولا باہر تشریف آیا، سلام کیا، مولا نے سلام کے جواب دے دیا مگر کلام نہیں کیا، مولا سیدھے تشریف دے دیا، پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے علی نے اپنے کیا، عرض کیا مولا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں
تو نے ہمارے چاہنے والے کو وقت نہیں دیا تھا، اب تمہارے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہ ہوگا۔ عرض کیا مولا کو کون تھا، کیا تھا، مجھے خبر نہیں ہے۔ آپ فرمائیں میں ابھی حج پہ جا رہا ہوں، حج سے واپسی پر میں انشاءاللہ اس کی خدمت کروں گا۔ امام نے فرمایا تیرا امام تجھ سے راضی نہیں ہے، تیرا کیا حج ہے؟ سبحان اللہ۔ حج کی قبولیت بھی ایمان کی رضایت کے ساتھ ہے، نماز کی قبولیت بھی ایمان کی رضایت کے ساتھ ہے، ہر چیز کی قبولیت ایمان کی رضایت کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو بس ٹھیک ہے، میں بہت تلاوتیں کرتا ہوں، میں بہت خدمت خلق کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تیرا امام اگر تجھ سے راضی نہیں ہے تو تیرا کوئی حق نہیں۔ رونے لگ گیا مولا پہ، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا آؤ بقی میں گئے، ایک اونٹ وہاں پر موجود تھا، یہ ناقہ موجود تھا، فرمایا کوفے میں جاؤ اور علی ابراہیم کے جمال کو خوش کر کے آؤ کہ تیرا امام تم سے خوش ہو جائے۔ اس ناقہ پر بٹھا دیا، باعجاز امامت لمحوں میں کوفہ پہنچا دیا، اسی گلی میں اتارا اس ناقہ میں جس گلی میں ابراہیم کے جمال کا گھر تھا۔ چل کے گیا، دروازہ پر بتایا کون ہے؟ علی بن یقین وزیر اعظم مملکت اسلامیہ کا، بہت بڑی مملکت تھی اس وقت کی مسلمان مملکت، اس مملکت کے وزیر اعظم غریب آدمی کے دروازے پہ آیا، ننگے پاؤں بھاگ کے دروازے پہ آیا، کہا آپ میرے دروازے پہ لا کے، جی میں امام کے حکم سے آیا ہوں، بس تجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو راضی ہو جائے، یہ غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا بس آپ آ گئے تو راضی ہو، میرے امام نے بھیجا ہے کہا نہیں۔ واقعہ میں آتا ہے کہ اس کی چوکھٹ پر اپنا چہرہ رکھا، کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو، کہا یہ ہو نہیں سکتا، آپ کی اس عبادت کرنے والے اس نشانی کے اوپر اور رخسار کے اوپر میں پاؤں رکھوں، کہا رکھ لو، میں تقاضا کرتا ہوں کہ رکھ لو، رکھ دیا، بس اشارہ کر دیا، اور صاف کرنا چاہتا تھا تو پانی نہیں، دھول لگی ہوئی تھی نا پاؤں کو، وہ دھول کی داڑھی میں آ گئی، کہا میں امام کے پاس اسی دھول کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھے اور کچھ اس کو خوش کر کے اور آگے کے لیے بھی کچھ وعدے کر کے واپس آ گئے۔ مولا وہی کرتے تھوڑا سا پہلے کیا ہوگا اجازت واپس پہنچ، امام مسکرا گئے، فرمایا حج کرو جانا، اب تیرا امام کو سے راضی ہے۔ کتنے شفیق امام جیل میں ہیں، پیروکاروں کی فکر ہے۔ آج ولی اللہ اعظم اجر اللہ علیہ شریف کی یہی حالت ہے، سچا پیروکار کہیں پر ہوگا اسے بھولتے نہیں ہیں، گناہگار بھی ہوگا اسے بھی بھولتے نہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آج ولی اللہ اعظم کی یہی حالت ہے کہ ہر چاہنے والے پر نظر ہے، وگرنہ یہ دشمنان اہل بیت جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے اطراف میں، یہ ان کے بوٹی نہ کر دیں، شیعیان ان کے وجود کو ختم نہ کر دیں، چنانچہ کی خواہشیں نظر بھی آتی ہیں کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، مگر امام کی نظر ہے، خدا کا لطف امام کی نظر کی صورت ہے، امام کی نظر ہوتی ہے، امام مسلم جعفر کی، مگر یہ امام اتنے شفیق، اتنے غنی، اتنے رؤوف اپنے پیروکاروں کے لیے، مگر پیروکاروں سے دور رکھے، زندانوں میں رکھے، ایک زندان سے دوسرا زندان، دوسرے زندان سے تیسرا زندان، زندان بدل کر امام کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کو متاثر کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا، دوستداران رہے سب جعفر اتنے مظلوم تھے کہ زندگی میں شاہی نامی ظالم کے زندان میں کو منتقل کیے گئے اور اسے کہا گیا گرم پانی دیا جائے تاکہ تاریخ کمرے میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر، زندان میں امام کو ڈالا گیا اور وہ اتنا ظالم تھا کہ کسی کو ملنے نہ دیتا تھا، اللہ اکبر، سختی کرتا تھا مولا، مگر مولا صبر و تحمل کے بہتر بن رہے تھے، عبادت خدا میں مصروف تھے۔ ایک دن ایسا ہے
کہ خراسان سے کچھ جاننے والے تو پھر یہ لے کر امام کو ملنے آئے، پتہ چلا زندان میں ہے، زندان میں گئے، زندان کو کہا ہم ملنے آئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا زندان کے، ایک روزانہ سا تھا، کہا ادھر سے تم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہو۔ وہ ایک ایک کر کے گئے، دیکھا تو ایک کپڑا پڑا ہوا تھا زندان کی زمین پر، کہا یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا، کہا اسی کپڑے کے نیچے ہے تمہارا امام، حالت زندہ ہے۔ بس یہی دیدار کیا اور روتے ہوئے باہر نکلے تو ان کو کہا گیا اگر تم اپنے امام کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو تو انتظار کرو۔ چنانچہ امام ظاہر سے شہید کر دیے گئے تھے، ابھی امام کے بدن سے زنجیروں کو اتارا گیا تھا۔ ظالم نے زہر دلوا کر امام کو شہید کر دیا اور خود قتل سے قتل کی، تہمت سے اور الزام سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ کے امام کو نکالو۔ مزدوروں نے کندھوں پہ اٹھایا، بدن نہیں تھا مگر بھاری بھاری محسوس ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ اتنا نہیں بدن کیسے بھاری ہوگا۔ پتہ چلا زنجیریں لگی ہاتھ پاؤں میں، چارپائی پر ڈالا، امام کے بدن کو اٹھا کر جسر بغداد کے پل پر رکھا گیا تاکہ امام کی عظمت کو کم کیا جا سکے۔ روزگار امام کو سب جعفر اللہ اکبر کتنی مظلومیت تھی، کہا گیا یہ روابط کے امام ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ امام مرتے نہیں ہیں، دیکھو یہ کبھی موت دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض تاریخوں میں دیکھا گیا ایک عاشق آیا امام کے جنازے کے قریب، کہا میرے امام کے لیے وہ تو حیات کوئی فرق نہیں، میں خود امام سے پوچھوں گا کیا آپ نے شہید کیا یا آپ کبھی وہ دنیا سے چلے گئے، بتائیے تاریخ بتاتی ہے یقین بات مولا کے لب ہلے، فرمایا دوستوں مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن جس نے بغداد پر آپ کے بدن حق کو رکھا گیا، دیکھنے والے دیکھتے جاتے تھے، کوئی تنزیہ جملہ کہتا، کوئی رہتا رحم کا جملہ کہتا۔ ایسے میں سلیمان ابن جعفر جو ہارون کا چچا تھا، وہ ایک محل میں رہتا تھا دریائے دجلہ کے کنارے۔ اس کو جب خبر ہوئی موسیٰ بن جعفر کا جنازہ رکھا گیا ہے پورے بغداد میں، اسے یقین ہو گیا کہ اگر یہ حالت آگے بڑھی تو انقلاب ہو سکتا ہے، تختہ الٹ سکتا ہے، یا یہ رحمدل تھا جو بھی تھا، اس نے اپنے بچوں کو بیٹوں کو بھیجا، غلاموں کو بھیجا، احترام سے جنازہ اٹھایا، اپنا قیمتی کفن پہنایا اور احترام سے آپ کو تشریح جنازہ کرایا گیا اور موجودہ مقام تک لایا گیا۔ ہم یہی کہیں گے اے مظلوم موسیٰ جعفر، آپ پر بھی دونوں کے لیے کوئی قریبی خاندان کی عورتیں نہیں تھی، آپ کی جس طرح موجود نہیں تھی کہ آپ پر بھی کر سکے، خاندان والوں سے دور تھے، مگر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، کر دیا گیا،
ابن علی ابن ابی طالب